بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج ہم مجلس علماء شیعہ یورپ کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت جناب حجت الاسلام والمسلمین فدا حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ مجلس کے مرکزی عہدیدار ہیں اور سیکٹری ہیں شعبہ نشر و اشاعت کے۔ ہر ہفتے پیر کے دن ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مجلس علماء کے مطابق آپ سے بات کی جاتی ہے۔ تو آج میں درخواست کروں گا جناب قبلہ بخاری صاحب سے کہ ناظرین کو مجلس علماء شیعہ یورپ کی تاریخ اور اس کا تعارف جو ہے وہ بیان فرما دیں۔ جی بہت شکریہ جناب بخاری صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے اور تنظیم اور اتحاد کی ہمیں توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، اور جماعت اور باہم مل کے رہنا، اس میں ہی اتحاد میں اتفاق میں ہی برکت ہے۔ اور حدیث ہے ایھا الناس علیکم بالجماعہ و ایاکم والفرقہ، کہا گیا انسانوں کہ تمہیں چاہیے کہ مل جل کر یعنی جماعت کی صورت میں رہو اور تفرقے سے اور علیحدگی سے پرہیز کرو۔ تو مجلس علماء شیعہ یورپ نے تقریباً 1992 میں یہ جہاں پر جو علماء کرام تھے انہوں نے مل کر سوچا کہ ہمیں ایک تنظیم بنانی چاہیے، تو مجلس علماء شیعہ یورپ وجود میں آئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ مجلس علماء کام کر رہی ہے۔ اور شروع میں تو اس مجلس علماء کے پلیٹ فارم سے دینیات اور بنیادی تعلیم اور قاعدے جو ان کو چھاپا گیا، اور علماء کرام آپس میں مل بیٹھتے تھے، اور 3 مہینے بعد ان کا اجلاس ہوتا تھا، اور اس میں پھر جو مسائل ہوتے تھے بعض اسلامک سینٹرز میں اور بعض لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو اس پر غور و فکر کیا جاتا تھا۔ تو جو پھر آگے بات بڑھی ہے، اب الحمدللہ تقریباً 3 سال پہلے جو مجلس علماء شیعہ کے نئے صدر جناب حجت الاسلام والمسلمین سید علی رضا رضوی صاحب جن کا انتخاب ہوا، ان سے پہلے حجت الاسلام مولانا سید امیر حسین نقوی صاحب تھے، اور ان سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین جناب شیخ ظفر عباس صاحب تھے۔ کہ بھئی 2 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ جو ہمارے پہلے والے صدر ہیں وہ تو تقریباً میرا خیال 16 سال کیونکہ مسلسل کام کو انہی کے پاس اعتماد کا ووٹ ملتا ہے۔ پھر درمیان میں پھر قبلہ سید امیر حسین نقوی صاحب 2 سال کے لیے آئے ہیں، پھر دوبارہ قبلہ ملک ظفر صاحب تشریف لائے، 4 سال پھر وہ رہے، اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن ہوا تو جناب قبلہ سید علی رضا رضوی صاحب آئے ہیں۔ تو اب یہ ان کا دوسرا دور ہے، پہلے 2 سال کا مکمل کر کے پھر وہ الیکشن ہوئے تھے یہ مئی کے مہینے میں پچھلے سال، تو مئی 2015 تک ان کی صدارت کا دور ہے۔ تو یعنی جوان آدمی ہیں
اور ایک ویژن رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم بھی یعنی مناسب ہے اور بہترین انداز میں کام کر رہی ہے۔ تو مجلس علماء نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ یعنی بہترین کام وہ یہ ہے کہ نصاب جو ہے نا بچوں کے لیے بچوں کی تعلیم کا نصاب، وہ 7 جلدیں کتاب، یعنی اس میں فقہ ہے، اخلاق ہے اور تاریخ ہے۔ تو وہ 4-5 سال کے بچے سے لے کر کوئی 14-15 سال کے بچے تک یہ جو ہے نا یہ 7 کتابیں ہیں۔ تو پہلی کتاب کو پڑھے، پھر دوسری، تو اسی طرح 7 کتابیں اگر وہ پڑھ جائے تو الحمدللہ اس کو اسلام کا ایک اجمالی جو ہے نا اس کی تعلیمات وہ اس کے ذہن میں آ جائیں گی۔ اور قبلہ یو کے تقریباً تمام سنڈے اسکول جو ہیں جی اس میں یہی سلیبس جو ہے جی الحمدللہ یہی پڑھایا جاتا ہے۔ تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ 80 سے 90% جو ہے نا وہ سلیبس جو ہے یہی مجلس علماء شیعہ یورپ کا جو ہے وہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگراموں میں امریکہ سے بھی کالیں آئی تھیں، کینیڈا سے بھی، وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ سلیبس ہمیں بھی دیا جائے، اور اس کی 7 کتابیں ہیں۔ اور اس کا انشاءاللہ ہم بورڈ بھی بنا رہے ہیں کہ جو کہ گرمیوں کی چھٹیاں جو ہوں گی نا بچوں کی یہ جولائی اگست میں، تو اس میں ان کتابوں کا پہلی 3 کتابوں کا، یہ 2 کتابوں کا امتحان لیا جائے گا، اس کا یعنی بورڈ بنے گا، پھر وہ بچوں کو سوال پیپر دے کے اس کو حل کروائے گا، پھر جو اچھے بچے نمبر جن کے اچھے ہوں گے ان کو پھر انشاءاللہ انعامات وغیرہ بھی دیے جائیں گے، تاکہ ایک شیعہ بچہ جو ہے اس کو بنیادی عقائد کو معلوم ہونے چاہیے کہ ہم فقہ جعفریہ جو ہے یہ کس طرح ان کا عقیدہ جو ہے۔ جی جب ہم کہتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور ہر مسلمان مرد پر واجب ہے، تو علم حاصل کرنا کا مطلب جو ہے وہ صرف یہ جو سرکاری اسکولوں میں پڑھا جاتا ہے وہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اب ہو گیا نا، یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے۔ حقیقتاً خود علم حاصل کرنا، اور علم میں دونوں چیزیں آتی ہیں، دین اور دنیاوی سارے ہی علوم آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے سب سے بڑا جو علم ہے وہ تو معرفت خداوندی ہے، کہ یعنی اگر وہ کسی کے پاس ہو معرفت خداوندی، باقی سارے علم جو ہے نا انسان دنیا سے جاتا ہے یہی رہ جاتے ہیں۔ برزخ میں اور آگے جو علم بڑھتا ہے وہ وہی ہے جو معرفت خداوندی ہے، اور دین کا علم جو ہے وہی آگے جانے والا ہے، باقی سارے علم یہیں رک جائیں گے۔ تو لہٰذا مجلس علماء جو ہے اس نے ایک تو یہ کام کیا کہ یہ نصاب چھاپا ہے، دوسرا کام یہ کیا کہ 20 سالہ وہ کنونشن کیا کہ یعنی 20 سال جب ہو گئے مجلس علماء کو تو اس کے لیے ایک کنونشن بڑا کیا مرکز اہل بیت لندن میں، اور اس میں تقریباً 1000 کے قریب لوگ شریک تھے، اور اس کے بعد اور بھی 5 کنونشن ہوئے ہیں جو کہ 5 زونوں میں ہوئے ہیں۔ مجلس علماء نے کیا یہ ہے کہ یو کے کو تنظیمی اعتبار سے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لندن اور اس کے گرد و نواح کا جو علاقہ ہے اس کو حضرت جعفر طیار کے نام پر اس کا نام رکھا ہے جعفر طیار زون، اور ویلز کے علاقے کو عمار یاسر کا نام دیا ہے، اور یہ جو مڈلینڈ کا علاقہ ہے برمنگھم تک لیوٹن سے یہ جو ہے اس کا نام رکھا ہے مالک اشتر زون، اور یہ جو ہمارا علاقہ آ رہا ہے یہ گریٹر مانچسٹر اور یہ نیو کیسل تک ہے، اس میں بلیک برن ہے، برنلے ہے اور بولٹن ہے اور بریڈ فورڈ ہے، اولڈم ہے، مانچسٹر ہے، تو یہ مڈلسبرو ہے اور یہ نیو کیسل تک، اور اس کا نام ہے ابو ذر غفاری زون، اور اس میں 20 ادارے ہیں۔ اس سے اگلے اسکاٹ لینڈ کا جو علاقہ ہے اس کا نام ہے حضرت سلمان فارسی کے نام پر رکھا ہے سلمان فارسی زون۔ تو یہ 5 زون بنائے ہیں ہم نے، ان 5 زونوں میں پھر آگے تنظیم سازی ہوئی ہے، اور الحمدللہ یہ جو آ رہی ہیں چھٹیاں اس میں بھی ابو ذر غفاری زون میں بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ بچوں کی تربیت کے لیے چھٹیوں میں کیمپ لگایا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح یعنی دستور میں ترامیم کی گئی، آئین جو ہے وہ بنایا گیا ہے،
اور ایران کی زیارت کے لیے علماء کرام اور ان کے خاندانوں پر مشتمل کاروان مودت گیا اور اس میں تقریباً 100 کے قریب افراد تھے. اور اسی طرح اس کے پہلے بھی کیمپ جو ہیں بچوں کے لگائے گئے ہیں، اور یہ ابھی تیسرا کیمپ لگ رہا ہے کیمپ فاطمیہ کے نام سے. پہلے جو لگے ان کا بھی نام، چونکہ یہ ایسٹر کے دنوں میں یہ کیمپ ہیں اور پھر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایام کے سلسلے میں یعنی شہادت کے دنوں میں یہ کیمپ تھے، تو اس لیے اس کا نام فاطمیہ کیمپ رکھا. اور پہلے شروع میں یہ بات ہوئی کہ بچیوں کا کیمپ لگایا جائے، اور پھر کہا نہیں بچے اور بچیوں دونوں کا ہونا چاہیے. تو نام ایک تو ان دنوں میں ہوتا ہے ایام فاطمیہ میں یہ کیمپ، تو اس کا نام پھر کیمپ فاطمیہ رکھا گیا کیمپ. تو ابھی یہ تیسرا کیمپ ہے. 2 پہلے کامیاب کیمپ لگائے گئے ہیں جس میں 200-250 کے قریب بچے شریک کرتے تھے. اس دفعہ بھی جو ہے وہ کیمپ ہو رہا ہے، یہ 18، 19، 20 اپریل کو شارپ شہر، یہ نزدیک ہی ہے برمنگھم کے، وہاں پر یہ کیمپ لگایا جا رہا ہے. اور چھٹیاں بھی ہیں بچوں کی؟ جی، ایسٹر کی چھٹیاں ہیں 18، 19، 20 اپریل. اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے والدین. ابھی ہمارے پاس کو 20 سے 30 سیٹیں ہیں. چونکہ اگرچہ رجسٹریشن کی وہ ختم ہوئی ہے، 5 اپریل تک کہا ہم نے رجسٹریشن کرائے، تو اس کو ہم بڑھا رہے ہیں کچھ. اگر 20-30 سیٹیں ابھی ہیں، اگر کوئی جانا چاہیں تو خود ہمارے یہ ابو زرزون سے بس جائے گی، یہاں سے الحسین مسجد چیتم ہل سے چلے گی جمعے والے دن تقریباً 12 بجے. تو اس میں یعنی ہمارے پاس 33 بچے ہوئے ہیں اس بس میں، تو اس میں مزید ابھی گنجائش ہے، یعنی تقریباً 15 بچوں کی. تو جنہوں نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کروائی وہ کروائیں. تو اسی طرح بس ادھر سے آئے گی، لندن سے آئے گی، اور اسی طرح برمنگھم کا نزدیک ہے وہاں سے کچھ اپنی گاڑیوں میں بھی آئیں گے. تو یہ 3 دن کا کیمپ ہے. اس میں انشاءاللہ جسمانی تربیت تو ہوگی بچوں کے لیے، فل بورڈ ایکٹیویٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ انگلش میں لیکچر ہوں گے، علماء کرام موجود ہوں گے وہاں پر. ہمارے صدر محترم سید علی رضا رضوی صاحب بھی وہاں پر ہوں گے، اور دوسرے بھی والنٹیئر اور ٹیچرز حضرات وہاں پر ہوں گے. تو ایک اچھا ماحول ہوگا اسلامی، اور اس میں بچوں کو بر وقت نماز پڑھائی جائے گی اور لیکچر دیے جائیں گے. اور وہاں اس میں یہ بھی ہے کہ ماں باپ بھی آ سکتے ہیں، پوری فیملی بھی آ سکتی ہے کوئی آنا چاہے. تو یہ تو ہم کر رہے ہیں کہ تاکہ نوجوان نسل جو ہے اس کو دینی شعور جو ہے مزید بہتر کیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ جب یہ جمع ہوں گے سارے، اور کیونکہ یو کے جو رہنے والے ہیں ان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اس موقع سے. یہ بہت ہی ایک اہم یہ ایک ہمارا کنونشن، ایک کیمپ ہے، اور ہر آغاز اس کا صبح کی نماز سے ہوتا ہے. جی وہاں پہ ایسے کہ جمعے والے دن جو مختلف شہروں سے جو بسیں آئیں گی تو یہ 3:30 بجے وہاں پر جمع ہوں گے جمعے والے دن نا. تو پھر 3:30 بجے جمع ہوں گے، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ آتے ہی وہ جو کمرے وغیرہ الاٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر کہاں ہونا ہے، پھر گروپ بنائے جاتے ہیں، اور پھر عمر کے حساب سے مثلا 12-14 سال 15 سال کے بچے ایک طرف ہو جائیں، 18 سال ایک، اور بچیاں ان کا علیحدہ گروپ، بچوں کا علیحدہ، جو بڑے جو آئے ہوں گے ان کا لیے علیحدہ گروپ ہوگا. تو وہاں پر پھر نماز کے موقع نماز پڑھائی جائیں گی، تو اس کے بعد لیکچر ہوں گے. اسی طرح جو ایکٹیویٹیز جو ہوں گی وہ جسمانی تربیت بھی کریں گے، ساتھ ساتھ پھر اسی حوالے سے اسلام کے جو قوانین ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے. تو انشاءاللہ بڑا بہترین، چونکہ 2 پہلے کیمپ ہو چکے ہیں، اور جو لوگ اس میں گئے ہیں پہلے وہ بڑے خوش آئے ہیں. ہمارے بچے بھی گئے تھے پچھلے کیمپوں میں بھی، الحمدللہ اس کیمپ میں بھی ہمارے بچے بھی جا رہے ہیں. تو جو لوگ بھیجنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو وہ ہم سے رابطہ کریں. تو ویب سائٹ پہ جائیں، اور ویب سائٹ پہ وہ اشتہار بھی ہے، اور وہ جو فارم ہے اس کو بھرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پیسے جو ہیں وہاں پر اکاؤنٹ لکھا ہے اس میں جمع کرا دیں. اگر بالفرض آپ پیسے ابھی نہیں جمع کرائے تو رجسٹریشن تو کروائیں نا. تو جب آپ کیمپ میں آئیں گے اس وقت جو ہے نا پیسے دے دیں، یا جب بس میں سوار ہونے لگیں گے یہاں کے جو بچے مثلا جب بس میں سوار ہوں گے تو اس وقت ان کے پاس پیسے ہونے چاہیے، والدین جو چھوڑنے آئیں یا ان کو دیں، تاکہ اگر پیسے نہیں دیے تو وہ ان کو پیسے دیں. تھوڑا سا تنظیم سازی کے حوالے سے یہ ہے کہ
ابھی مجلس نے کتنے شعبہ جات جو ہے بنائے ہوئے ہیں؟ جیسے کہ جو مجلس علماء شیعہ یورپ کی جو مرکزی کابینہ ہے اس میں ایک تو مجلس کے سربراہ ہوتے ہیں جو صدر محترم ہوتے ہیں، اس کے بعد نائب صدر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نائب صدر ہمارے حجت الاسلام مولانا محمد حسن معروفی صاحب ہیں، سینئر آدمی ہیں، کافی عرصے سے یہاں پر مقیم ہیں اور وہ پہلے بھی نائب صدر کئی دفعہ رہ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد یعنی ظاہر ہے نائب صدر کی جو فرائض ہیں کہ وہ صدر کی بیشتر عدم موجودگی میں وہ اختیارات استعمال کرتے ہیں، اور وہ صدر جن چیزوں کا یا جن پروجیکٹ کا یا جو ان کے محول کریں کام وہ ان کو انجام دینے ہوتے ہیں۔ اور نائب صدر کے بعد جنرل سیکرٹری ہے نا، تو جنرل سیکرٹری جو ہیں جناب مولانا عظمت عباس زہری صاحب ہیں، تو وہ ساری جو ان کے اختیارات ہیں یا جو ان کے فرائض ہیں وہ جو مجلس علماء شیعہ کا دستور ہے اس میں سارے واضح کیے گئے ہیں، اور مجلس کے کاموں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ٹی وی پر چلانے کے لیے یا جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور مجلس کا جو نشر و اشاعت کا شعبہ ہے وہ سیکرٹری نشر و اشاعت وہ میرے سپرد کیا گیا ہے، اور الحمدللہ ہم نے یہ کام کیا ہے کہ مجلس علماء کی جو ویب سائٹ ہے اس کو مزید منظم کیا ہے۔ ویب سائٹ پر آپ لوگ یعنی جو بھی جانا چاہے www.majlis.org.uk، تو یہ مجلس علماء شیعہ یورپ کی ویب سائٹ ہے، اس پر ہزاروں لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں۔ اچھا، مرکزی کابینہ ہوگی، اس کے بعد شعبہ جات جو ہیں، جی میں ابھی عرض کر رہا ہوں، تو میں نشر و اشاعت کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل کر دوں تو ویب سائٹ بھی ہے ہماری، اور اسی طرح فیس بک بھی ہے، تو فیس بک پہ بھی جائیں تو وہی majlis.org.uk facebook.com، تو وہ / جو مجلس علماء، تو فیس بک جو ہے ہماری وہ بھی ہم نے سائل وہ اس کا پیج کریٹ کیا ہے، تو الحمدللہ اس پر بھی تقریباً جو ہے نا وہ 1 لاکھ کے قریب لوگ اس کو وزٹ کر چکے ہیں، اور اس کو 2283 آدمی انہوں نے اس کو لائک کیا ہے۔ تو مجلس کے جو المجلس چھپتا ہے منتھلی، وہ بھی ہم اس پر دے رہے ہیں، ویب سائٹ پہ بھی آ رہا ہے۔ مجلس کی ویب سائٹ جو ہے انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور فیس بک بھی ہے، اور اسی طرح باقی جو سوشل میڈیا پورا ہے نا جی، اس سب پر ہم نے مجلس علماء کو اس پر ڈالا ہوا ہے۔ تو جو المجلس ہمارا چھپتا ہے، یہ المجلس ہے جو 16 سے 20 صفحے جو ہیں وہ چھپتے ہیں، اس میں جو مجلس کی جو کارکردگی ہوتی ہے منتھلی، جو پروگرام ہوتے ہیں یا جو کیمپ لگے ہیں یا جو صدر صاحب کی مصروفیت ہیں یا اور یعنی کمیونٹی کے جو لیڈروں سے ملاقات ہوئی ہے یا دوسرے جو یہاں پر کام کر رہے ہیں گروپ اسلامی، ان سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ سارے اس میں المجلس منتھلی جو ہے اس میں آتا ہے۔ ہم اس کو اپنے جو علماء کرام ہیں، معزز جنرل کونسل کے علماء کرام، ان کو بھی المجلس بھیجتے ہیں، اسی طرح جو اسلامک سینٹر ہیں تقریباً 60 سے 70 کے قریب ان کو بھی بھیجتے ہیں، اور کوئی تقریباً 250 سے 300 جو ای میل ہمارے پاس ان لوگوں کو بھی جو مربوط ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم المجلس جو ہے وہ بھیجتے ہیں، اور ویب سائٹ پر بھی ہوتا ہے، فیس بک پر بھی المجلس ہوتا ہے، اور جو تصویریں ہوتی ہیں وہ بھی المجلس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو flickr.com جو ہے اس پر بھی مجلس علماء کے جو ہے نا تقریباً 700-800 فوٹو جو ہیں اس پر لگائی ہوئی ہیں۔ یوٹیوب پر ہمارا ہے مجلس علماء کا یعنی جو کارکردگی اس میں، فیس بک پہ ہے، اور شیعہ ٹی وی جو ہے shiatv.net اس پہ بھی مجلس علماء کی بنی ہوئی ہے علیحدہ وہ صفحہ، تو ٹویٹر پر بھی ہے، تو ہم نے پورے سوشل میڈیا پہ اس کو ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ تو شعبہ نشر و اشاعت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے شعبہ مالیات بھی ہے، اس کے جناب قبلہ مولانا سید حسن عباس رضوی صاحب جو ہیں وہ اس کے مسئول ہیں،
اور ہمارا رابطے کے سیکرٹری جو ہیں وہ قبلہ مولانا سید نیاز حسین نقوی صاحب اس کے ہیں سربراہ. تو اس طرح ہمارے جوائنٹ سیکرٹری ہیں جناب مولانا سید علی عباس رضوی صاحب ہیں. اور تقریباً یہ نا جی 8 سیکرٹری ہیں, ایک مولانا خود, یعنی 9 افراد ہیں. مرکزی کابینہ جو ہے نا اس کے 9 افراد. اور ہمارے محترم حجت الاسلام مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری تبلیغات ہیں. تو یہ 9 جو ہے نا یہ مرکزی کابینہ کے افراد ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ہمارے امامیہ کونسل ہے. وہ امامیہ کونسل جو ہے وہ جتنے ادارے ہیں ان اداروں کے ہر 2 نمائندے جو ہیں ان سے مل کر وجود میں آئی ہے امامیہ کونسل. یہ قبلہ پہلے نہیں تھی, یہ ابھی اس نہیں, یہ قبلہ علامہ شیخ ظفر صاحب کے زمانے میں اس وقت تھی, تو اسی کو ہی ہم نے آگے بڑھایا. فعال نہیں تھی اس وقت, ہاں جی ذرا کم تھی فعال, اس کو آگے بڑھایا امامیہ کونسل. یہ اداروں پر مشتمل یہ ہے. تو اس کے بھی ہر زون میں جو ہے نا کوارڈینیٹر ہیں. ہمارے جو ابو ذر غفاری زون ہے اس میں ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب جو ہیں اس کے کوارڈینیٹر ہیں. اور ارشد ترابی صاحب جو ہیں, ارشد ترابی صاحب جو ہیں وہ مجلس علماء کی طرف سے عالم دین کوارڈینیٹر ہیں ابو ذر غفاری زون میں. اور آپ کیسر بخاری صاحب سیکرٹری رابطہ سیکرٹری ہیں ابو ذر کونسل میں اس زون میں. تو اس طرح سے ہم نے اور بھی کوارڈینیٹر جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. وہ تقریباً 14 کوارڈینیٹر ہیں. عزاداری کے کوارڈینیٹر ہیں, اسی طریقے سے شعبہ خواتین کے, تو یوتھ کا بھی شعبہ, جی یوتھ کا بھی شعبہ ہے. تو یہ جو مرکزی ہے نا, مرکزی جو ہے خواتین کا بھی شعبہ ہے, یوتھ کا بھی شعبہ ہے, امامیہ کونسل بھی ہے. تو چونکہ ظاہر ہے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ اپنی اصل شکل میں بنتے بنتے بھی ٹائم لگتا ہے. ابھی مجلس علماء کے جو علماء کرام ہیں وہ ان سب پر مشتمل کونسل کو جو جنرل کونسل کہتے ہیں اس کا 3 مہینے بعد اجلاس ہوتا ہے. پچھلا اجلاس ابھی ہوا ہے, یہ برلے میں ہوا تھا. ابھی انشاءاللہ جو اجلاس ہوا ہے وہ ہو رہا ہے 3 مئی کو, وہ ہوگا ادھر یعنی برمنگھم کے ساتھ ہے نا, ولورہمپٹن. جی دیکھ لیں آپ کال. جی السلام علیکم. لائن جواب ہو گئی شاید. جی تو جنرل کونسل کا اجلاس ہر 3 مہینے بعد ہوتا ہے. اور مرکزی پالیسی ساز ادارہ جو ہے ہمارا وہ جنرل کونسل ہے. اور وہ جو منظور کرتی ہے کلیات اس کو عمل درآمد کرانا ہوتا ہے کابینہ نے. اور کابینہ اور مرکزی کابینہ جو ہے وہ جو ہمارے مرکزی کوارڈینیٹر ہیں شعبہ خواتین, اسی طرح وہ ہمارا انٹرافیت اور انٹرفیت اس کے کوارڈینیٹر, امامی کونسل کے کوارڈینیٹر, یوتھ کے کوارڈینیٹر, ان کو ملائیں جب, یعنی وہ اجلاس جو مرکزی کابینہ کا اور مرکزی کوارڈینیٹروں کا جب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم مرکزی کونسل. اور جب علماء کرام سارے جتنے اس کے ممبر ہیں وہ جب 3 مہینے بعد جمع ہوتے ہیں تو اس اجلاس کو کہا جاتا ہے جنرل کونسل کا اجلاس. ٹھیک ہے. یہ یورپ اور UK کے جو مومنین ہیں جی وہ کن معاملات میں مجلس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں, کن مشکلات میں یا کن موضوعات؟ جی خوش قسمتی سے ایسا ہے کہ جو ہمارے یہاں پر ہندوستان پاکستان کے اردو بولنے والے یا پنجابی بولنے والے جو ہمارے ادارے ہیں, یہ مجلس علماء جو ہے ان پر مشتمل ہے. امامیہ کونسل جو یعنی امامیہ کونسل نہیں, یعنی یہ جو تنظیم ہے مجلس علماء شیعہ یورپ, اس میں عرب علماء شامل نہیں ہیں, نہ ایرانی شامل ہیں. اس میں جو ہندوستان پاکستان کے عالم دین ہیں وہ شامل ہیں. تو مجلس علماء شیعہ یورپ جو ہے یہ ان پر مشتمل ہے. اور ہمارے جو 70 کے قریب ادارے ہیں وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% سے 95% عالم دین جو ہیں وہ اس کے رکن ہیں. اچھا, تو جب اس کے رکن ہیں تو اس کا مطلب ہے جو سینٹروں میں جو مسائل مشکلات ہوتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے ایک تو پتہ چلتا رہتا ہے. دوسرا ہے کہ پھر وہ جو تبلیغ کے لیے جو کلی اصول ہیں جو رہنما, تو وہ بھی اس میں ڈسکس
ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ امامیہ کونسل جو ہے جو اداروں پر مشتمل ہے، تو اگر اداروں کی جو دینی پرابلم ہے، ظاہر ہے کہ انتظامی شعبے میں تو ہم اس طرح مداخلت نہیں کرتے کسی کے، وہ جیسے وہ چلا رہے ہیں اپنی کمیٹیاں، مقامی طور پر الیکشن ہوتے ہیں یا ٹرسٹی حضرات نے خود چلا رہے ہیں یا وہی نامینیٹ کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ مشکلات تھی تو اس میں بھی جی اگر وہ صدر محترم نے دلچسپی لے کر جی وہاں پر حل کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ان معاملات میں تبھی پڑھا جا سکتا ہے جب فرض کرو کسی جگہ پہ کوئی نزاع کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو دونوں فریق جو ہیں مجلس علماء شیعہ کو ثالث قرار دیں، ان کی حکمیت کو مانیں، تو پھر تو درمیان میں آ کے کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مثلا فرض کرو بعض جگہ ایسا ہوتا ہے ایک تو گروپ مانتا ہے دوسرا مانتا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس میں تو پھر اگر اس میں پڑھیں گے تو مزید مسائل خراب ہوں گے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان میں مصالحت کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم نے دورہ جات کیے، آپ بھی ساتھ تھے، مختلف اسلامک سینٹرز میں ہم گئے تھے، خاص طور پہ ابوذر زون میں، تو بعض جگہوں پہ پیش نماز جو ہے پیش امام وہاں نہیں تھے، موجود نہیں ہیں۔ تو ہم نے جب صدر محترم سے بات کی اس موضوع پہ تو انہوں نے مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا کہ اگر سینٹر والے ہم سے رابطہ کریں جہاں پہ پیش نماز نہیں ہے یا عالم دین نہیں ہے، اس میں بھی مجلس جو ہے اپنا جی بالکل آپ نے بہت اچھا یعنی توجہ دلائی ہے۔ یہی یعنی ہمارے ابھی 8-10 ایسے سینٹر ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ عالم دین نہیں ہے، یعنی بعض عالم دین جو ہیں دور سے جا کے وہاں جمعہ پڑھا کے آتے ہیں، یا جمعرات یا جمعہ یا کوئی یعنی جز وقتی ہیں، کل وقتی نہیں ہیں۔ تو چونکہ بعض ادارے جو ہیں ان کی مالی پوزیشن بھی ایسی ہے کہ وہ فل ٹائم مولانا صاحب کو نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ بھئی آپ مولانا کو آپ تلاش کریں، تو یا مجلس علماء سے کہیں گے آپ کہ جی آپ یہاں پر عالم دین بھیجیں، تو مجلس اس سے تعاون بھی کر سکتی ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہم مالی طور پر جو ہے اس میں جو مخیر حضرات ہیں یا مراجع کرام کے دفاتر ہیں ان سے کہہ کے وہ ان کی مالی معاملت بھی کروائی۔ لیکن اس میں ایسے تھا کہ میری صدر محترم سے بھی بات ہوئی تھی کہ پہلے یہ تھا کہ ہم پاکستان سے منگوا لیتے تھے عالم دین، جی ابھی وہ بڑا مشکل اب انہوں نے بہت زیادہ اس میں مشکلات خاص طور پہ انگلش زبان کے حوالے سے، وہ بھی ایسی لیول کی کہ بولنا بھی آتا ہو، پڑھنا لکھنا سارا، سپیچ بھی کرے تو مشکل ہے اب نا۔ اس کے لیے اب یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی بات ہوئی تھی میری مولانا صاحب سے، علی رضا صاحب سے، کہ ہم یہاں سے بھی اب یہ ہے کہ کچھ بچے یہاں کے یہی کرنا پڑے گا تو تب جا کے بات بنے، جو انگلش زبان پہ اچھا عبور حاصل ہے ان کو یہ ہے کہ یہاں ٹریننگ دی جائے، یعنی جس کو کہتے ہیں مبلغ کورس کیے جائیں، اور پھر ہے کہ یعنی ابتدائی طور پر جو تعلیم ہوتی ہے یعنی 2-3 سال کا ہی کورس کر لے کہ جس میں نماز کے احکام، وہ جو واجبات ہیں، محرمات سے متعلق پتہ چل جائے، اس کو قرآن صحیح پڑھنا آ جائے اور نماز پڑھا سکتا ہو، جمعہ کا خطبہ دے سکتا ہو انگلش زبان میں، تو یعنی یہ ضروریات بنیادی پوری ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بھئی وہی جو 10 سال 12 سال 15 سال بندہ یعنی جو ایک عالم دین پڑھا ہو، وہ بعض جگہ پہ اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے مثلا 20 بچے پڑھانے ہیں فرض کرو تو 10-20 آدمی ہیں جو نماز۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ وہ اپنی جاب بھی کرے اور ساتھ دینی خدمت جو ہے اس کو بھی ایک خدمت سمجھ کے جی ظاہر ہے کہ وہ تو ایسا ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن ایسے ہیں ابھی جو انگلش بھی بول لیتے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں تو دینی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مزید ضرورت ہے، اور دن بدن جو ہے یہ مسئلہ مشکل ہی ہو رہا ہے۔ ابھی یہ توقع نہ رکھیں کہ بھئی باہر کے ملکوں سے آسانی سے منگوا لیں گے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر باہر کے ملک سے اگر منگوانا ہے عالم دین تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے اگر وہ کہیں کہ پڑھا بھی ہو 8-10 سال اور پھر انگلش بھی جانتا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ایسے عالم دین کے لیے انتظامات جو ہیں، اور ایسے عالم دین کے لیے ظاہر ہے گھر
چاہیے تو اس کے لیے بھی 500-600 پاؤنڈ کا تو وہ مکان پر کرائے پہ لیں یا خود امام بار کا ہو تنخواہ دیں، یعنی 1500-1600 پاؤنڈ میں کم از کم پڑے گا۔ ایک بڑا اہم جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ مجلس نے جو حل کیا ہے وہ یہ تھا کہ ہر سال وہ عید کے چاند کے موضوع پہ بہت زیادہ یہاں پہ پرابلم پیدا ہوتی تھی، لیکن اب 2-3 سال سے جی الحمدللہ یہ ہے کہ جب سے مجلس کے پلیٹ فارم سے اناؤنس کیا جاتا ہے تو تقریباً تمام سینٹر جو ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے عید کی نماز اور باقی، اور یہ ابھی تو یہ ہے کہ تقریباً ہر اسلامی مہینے کا جو ہے وہ مجلس کی طرف سے وہ ٹیکس جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ جی ہمارے شواہد کے مطابق نیا چاند ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم بہت بڑی یہ جو کامیابی ہے، چونکہ مقصد تو یہ ہے کہ علماء کرام جو ہے کوشش کریں کہ قوم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد و وحدت قائم ہو جائے جی، اور ظاہر ہے کہ جب اگرچہ یہ مسئلہ جو ہے اختلاف بھی جو ہے یہ پلٹتا ہے کہ بھئی جو مجتہد ہیں ان کے فتوے جو ہیں مثلا ان میں جو علیحدہ ہیں چیزیں، اس کی وجہ سے پھر رویت کا مسئلہ جو ہے پیش آتا ہے، تو اس لیے ہم کسی خاص مجتہد کو سامنے رکھ کے نہیں بلکہ علماء کرام کی جو یہاں پر ہے چاند والے رویت والی کمیٹی وہ جو اعلان کرتی ہے تو اس پر عمل ہو رہا ہے، اور پچھلے یعنی 2.5 سال سے الحمدللہ وہ چاند کا بر وقت اعلان ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے دونوں چینل جو ہیں ہدایت ٹی وی اور اہل بیت یہ اس کو اعلان کر دیتے ہیں، اور ظاہر جب یہ اعلان کر دیتے ہیں تو پھر پورے یعنی یو کے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں بلکہ ساری یورپ بھی اکثر ملک جو ہیں وہ اسی پر فالو کرتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ پھر اسلامی سینٹروں میں مساجد میں تقریباً کہا جا سکتا ہے 95% کے قریب جو ہے وہ ایک ہی عید ہو رہی ہے اور ایک ہی رمضان شروع اور اختتام، تو اس سے قوم میں بڑی وحدت آئی ہے اور لوگوں نے اس کو سراہا ہے کہ یہ مجلس علماء کا بہت اچھا کام ہے۔ کہ اس حکومت کے جہاں پہ ہم رہتے ہیں برطانیہ کی حکومت، ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مذہبی آزادی جو ہے وہ سب کو انہوں نے مذہبی آزادی ہے، کسی کو یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد نہ بنائیں یا آپ اب ہمارے جلوس جو ہیں محرم سفر میں سارے یو کے میں نکلتے ہیں، صحیح بات، سارے یو کے میں جو ہے، تو یہ بھی ہمیں اس سے مثبت جو فائدے ہیں۔ اب کوئی یعنی ہر ایک کو آزادی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے ہندو ہے سکھ ہے، یہاں تک کہ یونیورسٹیوں میں کالجز میں اداروں میں اب تو نماز کے لیے جگہ جو ہے وہ مخصوص کی گئی ہے، ایئرپورٹس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پبلک مقامات پہ صرف ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا، یہی مطلب ہے کہ اپنی کریں، اپنی عبادت اپنے مذہب کے مطابق کریں، تبلیغ بھی کر سکتے ہیں اور اظہار نظر بھی کر سکتے ہیں، اپنی کتابیں چھاپ سکتے ہیں اور اپنے مجلات اور اپنے تبلیغ کے سارے ذرائع استعمال کریں، لیکن مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا نہ کریں جس کو کہتے ہیں نا وہ اپنا عقیدہ مت چھوڑو، نہیں کسی کا چھیڑو نہیں، ہاں وہ بات ہے کہ تو ہمیں اس فیسلٹی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، خاص طور پہ جو ہماری آئندہ کی نئی نسل جو ہے اس کی تربیت کے لیے۔ دیکھیں جی اجازت دی ہوئی ہے، آپ سکول کھول سکتے ہیں، جی مسلمانوں کے سکول کھلے ہوئے ہیں، بالکل صحیح ہے، تو مزید بھی کھول رہے ہیں، تو یعنی اس حساب سے یعنی بہترین یہ یہاں پر آزادی ہے اور اس کا پھر صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ ایک دفعہ ہم پھر مومنین کو متوجہ کریں گے کہ یہ جو کیمپ ہے کیمپ فاطمیہ یہ سال کے بعد ہوتا ہے، تو اس میں آپ ضرور اپنے بچے جو ہیں تقریباً 6 سال سے لے کے اور 16 سال تک کا ہے، اس میں ویسے تو 12 سال کا ہے، جو اکیلا بچہ ہے والدین بھیجیں تو وہ تو 12 سال سے اوپر 16-18 کوئی قید نہیں ہے، لیکن اگر وہ خود والدین ساتھ ہوں تو پھر تو چھوٹے بچوں کو بھی لا سکتے ہیں، 3 سال کے بچوں، ہماری بچیوں کا علیحدہ انتظام کیا جاتا ہے، بچیوں کا علیحدہ ہے، بچوں کا علیحدہ ہے، 3 دن ان کو مکمل ایک جس کو اسلامی انوائرمنٹ، جی صبح کی نماز سے لے کے
شام کے اعمال تک جو کے اعمال تک سارا دن جو ہے اس کو تو بھرپور فائدہ جو ہے اگر اور پھر یہ ہے کہ مطلب 85 پاؤنڈ ہے ٹوٹل، جی کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے. جی ظاہر ہے جنہوں نے بسوں کے ذریعے جانا وہ بسوں کا کرایہ ڈال کے تو 110 پاؤنڈ بنتے ہیں. جی تو کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے. 110 پاؤنڈ جو ہیں اس میں اگر آپ کے بچے کی ذہنی اور فکری تربیت ہو جائے اور وہ ایک مولڈ ہو جائے ایسا، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھنا شروع کر دے، اگر عقائد احکام کا نہیں پتہ تو کلی جو ہے احکامات کا ان کو پتہ چل جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس میں آئیں اور پھر اس پر کوئی مجلس علماء کوئی پروفٹ نہیں لے رہی، بلکہ جتنا خرچ آ رہا ہے نا جی بالکل وہی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. اور قبلہ اس کے بعد جو اہم ہمارا ایونٹ آئے گا وہ 21 جون کو جی لندن میں جو ہے. پچھلے سال بھی آپ بھی موجود تھے، میں بھی گیا تھا وہاں مرکز اہل بیت، اور ماشاءاللہ 1000 سے زیادہ افراد نے شرکت بھی کی. بخاری صاحب اس کو ہم کہتے ہیں ہمارا سالانہ کنونشن، شعبان کے حوالے سے. یہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو مہینہ ہے ولادت کا 15 شعبان، ہم اس کے گرد گرد کرتے ہیں، یا ایک ہفتہ آگے یا پیچھے. تو اس کنونشن کا نام ہی ولی عصر کنونشن ہے. تو اس ولی عصر کنونشن میں جو اس سال ہو رہا ہے 21 جون بروز ہفتہ مرکز اہل بیت لندن میں، کافی تو انشاءاللہ اس میں بھی 1200 کی گیدرنگ ہوگی اور علماء کرام سارے وہاں پر آئیں گے اور امام زمانہ کی جو فضیلت اور حالات وہ بھی پیش کریں گے، اور تنظیمی جو حوالے سے وہ بھی بات ہوگی. قوم میں جو کام ہوا ہے جو مجلس علماء کی طرف سے اس کو بھی اجاگر کیا جائے گا، آئندہ کے منصوبے بھی بتائے جائیں گے، اور جو قوم کے افراد جو کام کر سکتے ہیں اجتماعی طور پر مل سکتے ہیں ساتھ، ان سب کو ساتھ ملایا جائے گا. تو یہ جو ہمارا کنونشن ہو رہا ہے یہ مرکزی کنونشن ہے. دستور کے مطابق تو کہا گیا ہے کہ بھئی 2 روزہ ہونا چاہیے، ایک دن تنظیمی حوالے سے سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوں، اگلے دن عوامی ہو. چونکہ ابھی وسائل بھی اتنے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ اس کو کریں گے 2 روزہ کہ پہلے دن جو ہے نا وہ تنظیمی حوالے سے جو تنظیمی کارکن ہوتے ہیں وہ سارے جمع ہوں، عہدیدار، تو وہ اپنی کمیاں خامیاں اور کارکردگی سارا اس میں ہو، اور پھر اگلے دن جو ہے وہ امام زمانہ کنونشن یا ولی عصر کنونشن جو ہے وہ یو کے اور یورپ کے مومنین کو اس میں بھرپور اپنا حصہ جو ہے وہ جی ہاں، یہ انہی کے لیے ہو رہا ہے اور انہی کی نسلوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کمیونٹی میں یعنی یہاں پر شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ اپنے آپ میں اتحاد پیدا کرے اور منظم ہو جائے اور اپنے حقوق حاصل کرے، اور جہاں جہاں پر نمائندگیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی وہاں پر شیعہ نمائندگی ہونا چاہیے. اور مجلس علماء شیعہ یورپ جو ہے یہ شیعہ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے یہاں پر. اور اب 20 دفعہ سنا ہے کہ وہاں یورپی یونین میں بھی ہمارے نمائندے کو بلایا گیا تھا. جی بالکل اجلاس میں جی بلایا تھا، اور بڑے وہ متاثر ہوئے تھے ہمارے علماء کرام. 2 دفعہ یہ ہوا کام، اور ابھی تازہ ہی وہ ایک وجود میں آئی ہے. تمام مکاتب فکر پر ایک کمیٹی بنی ہے جس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اور وہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب جو ہیں وہ ان کی سربراہی میں وہ پیچھے ہوئی تھی نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی گئی تھی، ایک فلم بنائی گئی تھی ان کے نام پر، اور پھر پارلیمنٹ کے سامنے وہ مظاہرہ ہوا تھا. تو ابھی باقاعدہ اس کو شکل دی گئی ہے جو قانونی کارروائی کرے گی، اور وہ دن منایا کرے گی، اور پیغمبر اسلام اور باقی پیغمبروں کی کوئی توہین نہ کرے اس سلسلے میں. تو اس میں جو ہے ہمارے صدر محترم بھی ہیں، مولانا امیر حسین نقوی صاحب بھی ہیں. تو یہ ویسے بھی اب دنیا کو واضح طور پہ اب یہ معلوم ہے کہ اسلام کے 2 مکتبہ فکر ہیں، ایک شیعہ مکتبہ فکر ہے، ایک اہل سنت ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر موقع پہ دونوں مکتبہ فکر کی جو بخاری صاحب چونکہ پہلے آج سے 35-40 سال پہلے وہ لوگ دنیا میں سمجھتے تھے کہ بھئی جو ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر جو اکثریت کی بات کرتے تھے وہی برادران اہل سنت، ٹھیک ہے، تو کہتے تھے کہ بھئی یہی مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے. لیکن الحمدللہ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد تو اب جہاں جہاں پر دنیا بھر میں پتہ چلا کہ بھئی یہ
ایک بہت بڑی تعداد ہے جو 25 کروڑ سے 30 کروڑ شیعہ مسلمان ہیں، تو لہٰذا یہ ان کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا۔ عراق میں اور بھی اس میں اسلامی حکومت، ایران میں تو خیر اسلامی حکومت ہے، شیعہ مسلمانوں کی حکومت ہے، اور عراق میں بھی ہے، اور بحرین میں 80% جو ہیں وہ شیعہ مسلمان ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر بادشاہت ہے، 200 سال سے وہی خاندان نے اس پر تسلط کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح شام میں، لبنان میں اچھی خاصی تعداد ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں شیعہ مسلمان جو کوئی 25 سے 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں، تو لہٰذا ان کی آواز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اس موجودہ دور میں جو ایک حقیقی اسلام کی آواز ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ شیعہ مسلمان جو ہیں وہی اٹھا رہے ہیں۔ جیسے کہ کل کی میٹنگ میں بھی ہم نے کچھ چیزیں طے کی تھی کہ انشاءاللہ ابوذر زون کا جو سمر کیمپ ہے وہ بھی ہم اگست کے مہینے جی میں انشاءاللہ ضرور رکھیں گے بھرپور طریقے سے۔ ہاں جی، اس بچے کو اور ہم بچیوں یعنی کا 21 22 23 24 اگست کو ہم یہ صرف ابوذر جو زون گریٹر کا، مانچسٹر، بریڈ فورڈ، بلیک برن، یہ جو ابوذر زون ہے، اس کا ہم تقریباً 100 کے قریب بچے، 50 لڑکیاں 50 لڑکے، تو ان کا 4 دن کا کیمپ ہم انشاءاللہ آرگنائز کر رہے ہیں۔ تو کنٹرول روم سے کہا جا رہا ہے کہ اب ٹائم جو ہے جی ہمارا ٹھیک ہے، تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو آپ سے جی ہم درخواست ہدایت ہے- ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ مجلس علماء شیعہ یورپ کو وہ ٹائم دیتے ہیں، اور ہر سوموار کو 5 سے 6 بجے یہ پروگرام مجلس علماء شیعہ یورپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اپنے مخصوص جو بھی انداز دین میں کی کہ جو دعا- خدمت کرنے کے لیے اور دین کے راستے میں چل رہے ہیں لوگ، خداوند عالم ان سب کی مدد فرمائے، ان کی محافظت فرمائے، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے ملک عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک میں اور جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، جمہوری اسلامی ایران کو مستحکم فرمائے، اور جہاں پر دین اسلام کے لیے لوگ کام کرتے ہیں ان کو کامیاب فرمائے، اور ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں اللہ رب العزت تعجیل فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں ان کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ناظرین، ہم شکر گزار ہیں جناب حجت الاسلام المسلمین فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ اگلے پیر تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔